ریلس یا یوٹیوب پہ حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں زیادہ تر سچائی نہیں ہوتی، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی بہت سارے لوگ جو ریلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی جھوٹ باندھتے ہیں، اس کا ریفرنس نہیں دیتے یا پھر اس کی اوتھینٹسٹی نہیں بتاتے، ہے نا۔ دیکھیں، سب سے فرسٹ یہ خود میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون بندہ لوئل ہے، کون بندہ ایمانداری کے ساتھ بول رہا ہے، یا پھر بہت سارے لوگ ہیں جو ویوز کے چلتے، چند ویوز، چند شہرت کے چلتے یا چند ٹکے کے چکر میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم رہتا کہ کیا اوتھینٹک ہے، کیا اوتھینٹک نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جو ابھی میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، ایک حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث، اور یہ آپ کو یہ حدیث بہت سارے صحابہ سے ملے گا، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مل جائے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مل جائے گا آپ کو، اور بھی صحابہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حدیث بیان نہیں کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی میں سے تھے، یعنی آپ اسلام لانے کے بعد کبھی بھی جدا نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن انہوں نے کبھی بھی حدیث بیان نہیں کی، اس حد تک احتیاط برتتے تھے حدیث بیان کرنے میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے میں اتنا محتاط رہتے تھے، اتنا محتاط کہ جس کی کوئی ہم اس کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، یعنی ہم امیجن نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ بہت سارے صحابہ سال بھر ایک بھی حدیث بیان نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ کئی جو اسلاف تھے ان کے ساتھ رہتے تھے، سال بھر میں ایک حدیث بھی بیان نہیں کرتے تھے، سفر میں چلتے تھے، شاید کہ کوئی ایک حدیث بیان ہو جائے لیکن حدیث نہیں بیان کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ضعیف حدیث میں سے آتا ہے، لیکن ضعیف کی بھی تو قدر ہے، ایسی تھوڑی نہیں ہے، لیکن حضرت عمر یہ سنن ابن ماجہ ہی کی حدیث میں سے ہے، جو سنت کی کتاب ہے، سنت کی اہمیت و فضیلت والی، اس میں یہ حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کو کہیں مدینہ سے کہیں روانہ کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ کئی میل تک ساتھ میں چلے، یعنی ان کے ساتھ چلے وہاں تک، اور کہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں یہاں تک کیوں آیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے شاید کہ آپ میری صحابہ کے چلتے کہ میں ایک صحابہ ہوں، مطلب میرے اکرام کی وجہ سے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، یا انصار کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے آپ کے ساتھ آیا ہوں تاکہ آپ کو میں یاد کراؤں کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کے سینوں میں قرآن جوش مار رہا ہے، یعنی ہانڈی کا لفظ آیا کہ ہانڈی جس طرح ابلتی ہے، جس طرح جوش مارتی ہے، اسی طرح ان کا سینے جوش مار رہا ہے، تم اگر کچھ بھی بات کہو گے تمہارے طرف پوری طرح توجہ ہو کر سنیں گے، یعنی اپنی گردن تمہاری طرف کھڑا کر کے پوری توجہ سے سنیں گے۔ تو اس لیے حدیث کم بیان کرنا، احتیاط برتنا، یعنی حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط رہتے تھے صحابہ۔ یہاں تک کہ آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ جب حدیث بیان کرتے تھے، یہ حدیث بیان کرنے میں غلطی نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، حدیث ہی میں آتا ہے کہ بہت محتاط رہتے تھے، اور ورڈز کی بھی ادھر ادھر نہیں جاتا تھا ان کا۔ اور کبھی کبھی حدیث بیان کرنے میں ایک دفعہ کی یہ واقعہ ہے جو سنن ابن ماجہ ہی میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے کرتے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی اور پوری طرح سے جیسے ہوتا ہے نا کہ یہی ورڈز تھا کہ کچھ اور تھا، یہ سوچ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کیا کرتے تھے۔ چلے اب آپ کو وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإن الکذب علی یولج النار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، جھوٹی بات میرے ذمے لگانا آگ جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ اور یہ اسی طرح کا حدیث آپ کو اور بھی صحابہ سے بھی ملے گا۔
سبحان اللہ. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی، چاہے ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی بول دیں کہ حضرت علی نے فرمایا اور آپ نے نہیں فرمایا ہوگا، تو یہ جھوٹی بات ہے. چلے میں اگر کچھ بات بولوں کہ میں نے اگر وہ بات نہیں بولا ہو، آپ اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیں، چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو، پھر بھی مجھے برا لگے گا، غصہ آئے گا. جہاں تک کہ میں کہوں گا کیسے تم ذلیل انسان ہو یار، کیسے تم عجیب انسان ہو کہ جو بات میں نے نہیں کہا اس کو تم کیوں پھیلا رہے ہو. غصہ آ جائے گا کوئی بھی انسان کو. اور یہ پھر بھی وہ صحابہ ہیں، صحابہ کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو بہت اعلیٰ ہیں. اگر ان کی باتیں جھوٹی باندھنا یہ بہت چل رہا ہے ریلز میں، شارٹ ویڈیو میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، حالانکہ کہاں یہ سچائی ہے، کہاں تک یہ سچائی ہے ہم نہیں جانتے. جو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھا جاتا ہے، ذمہ لگایا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا جاتا ہے، ایک سے ایک عجیب کوٹس ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیں تو راضی ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ دیکھیں ہمیں آخرت میں تو ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، خوش و خرم ہو جائیں. ہم ایسی چیز کو نہیں پھیلانے والے بنیں گے انشاءاللہ. ہم اچھے جو اوتھینٹک رہے گا، جو ریفرنس کے ساتھ رہے گا، انشاءاللہ ہم ویسے چیز کو پھیلائیں گے. کم پھیلائیں گے یا نہیں پھیلائیں گے، یا جو تھوڑا سا ایک آدھ کچھ بھی پھیل جائے، نہیں پھیلے تو بھی کوئی بات نہیں، ہم اپنے اندر تو وہ چیز سیکھیں گے. لیکن کبھی بھی ایسی چیز کو پروموشن نہ کریں جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، اسلاف سے، ائمہ کرام سے، یہ سارے چیزوں سے، تابعین ثابت نہ ہو، تو کبھی بھی اس چیز کو نہ پھیلائیں. یاد رکھیں ہمیشہ وہ چیز پھیلائیں جو ثابت ہے. اتنے سارے چیز ہیں ثابت کے ساتھ کہ ہم پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گا، سیکھ جائیں تو پھیلانے کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن ہم ادھر ادھر سے جہاں تہاں سے جیسے تیسے جس کا تس کا اٹھاتے ہیں اور پھر بات کرنا شروع کرتے ہیں، یا پھر اس کو ریلز میں یا پھر کسی اور انسٹاگرام یا یوٹیوب یا فیس بک کہیں پر بھی بات کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے انشاءاللہ الرحمن.